اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ خَيْرُكُم مَّن تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ آج ہم ایک بار فعل کا خلاصہ دیکھتے ہیں۔ افعال کو ہم 6 طرح سے جو ہے وہ ڈیوائیڈ کرتے ہیں یا 6 طرح سے درجہ بندی کرتے ہیں۔ ایک ہے زمانے کے اعتبار سے، جیسے ماضی، مضارع، امر۔ دوسرا ہے فاعل کے اعتبار سے کہ آیا فعل لازم ہے یا مجہول ہے، یعنی معروف ہے یا مجہول ہے، لازم یہ جو ہے اور اس کے ساتھ متعدی۔ تیسرا ہے ضرورت، مفعول کے لحاظ سے لازم، متعدی۔ اور چوتھا ہے حروف علت کے اعتبار سے، یعنی صحیح ہے یا معطل، معطل مین ناقص۔ پانچواں ہے ابواب کے اعتبار سے، اس سے ہم اچھی طرح واقف ہیں۔ 6 ابواب ہوتے ہیں: ناصرہ، دارابا، سامعہ، فاتحہ، کاروما، حاسبہ۔ اور چھٹی جو ہے وہ قسم افعال کی جو ہے وہ حروف مادہ کے اعتبار سے کرتے ہیں۔ مثلا آیا اس میں 3 حروف ہیں تو اسے ثلاثی کہتے ہیں۔ اگر 4 حروف سے مادہ بنا ہے تو فعل رباعی کہتے ہیں۔ اگر 5 سے بنا ہو تو اسے فعل خماسی کہتے ہیں۔ پھر اس کے اندر بھی 2 قسمیں ہوتی ہیں: ثلاثی مجرد، یعنی سادہ 3 حروف سے بنا ہوا، مزید فی ثلاثی، یعنی جس میں 3 حرف بنیادی اور اس کے ساتھ کچھ اضافی حرف ہیں، وہ 1، 2 اور 3 زیادہ سے زیادہ ہو سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہے فعل رباعی میں بھی اسی طرح، رباعی مجرد، یعنی صرف 4 جو ہے روٹ لیٹرز ہیں، اور مزید فی رباعی میں یہ ہوتا ہے کہ 4 کے علاوہ اضافی لفظ 1 یا 2 یا 3 ہو سکتے ہیں۔ خماسی کے اندر صرف اسم آتے ہیں۔ یہ ہوتے تو افعال ہیں لیکن ان کی کیٹیگری ایسے ہے جیسے ہم وہ افعال کے 6 ٹیبل بناتے ہیں نا، 6 کیز کا ٹیبل، تو اس میں جو 3 افعال آتے ہیں، اس طرح یہ خماسی جو ہیں جو استعمال ہوئے بہت کم ہوئے ہیں قرآن میں، نہ ہونے کے برابر ہیں۔ اگر آئے ہیں تو بطور اسم آئے ہیں۔ تو یہ ہے افعال کی پوری گردان۔ اب اس میں ہم آج جو شروع کرنے والے ہیں وہ ہم نے شروع کرنے ہیں معطل، پائیے اس کا بھی ایک جائزہ لیتے ہیں۔ فعل معطل کی قسمیں 2 ہوتی ہیں: صحیح اور معطل۔ صحیح وہ ہے جس میں حروف علت نہ ہو، سادہ سی، اس کی 3 حالتیں۔ سالم، یعنی اس میں تینوں حرف جو ہیں وہ سالم ہیں، جیسے ہے ذہابہ، ذہابہ میں زواد، ہابا جو ہے یہ تینوں سالم حروف ہیں جن میں کسی قسم کا کوئی نقص یا کوئی چیز نہیں ہے۔ دوسرا ہوتا ہے محموز، اگر 3 میں سے ایک کلمہ جو ہے وہ حمزہ آ جائے تو اسے محموز کہتے ہیں۔ اور اس کی بھی آگے 3 قسمیں، اگر شروع میں حمزہ آ جائے تو اسے کہتے ہیں محموز الفا، یعنی فا کلمے کی جگہ پہ آ گیا، جیسے اخذا۔ اور محموز العین وہ جو درمیان والے کلمے میں اگر حمزہ آ جائے، جیسے سعلا۔ اور محموز اللام کیا ہوتا ہے؟ وہ فعل جس کے آخر میں حمزہ ہے، جیسے یہ دیکھیں اللام یا بدع، یہ کیا ہے؟ یہ محموز اللام ہے۔ اور تیسری قسم جو تھی صحیح کی وہ کہتی ہے مضاف۔ مضاف میں یہ ہوتا ہے کہ ڈبل، اس کو کہتے ہیں ڈبل حروف والے، شد والے حرف، جیسے شددہ، دررا، زللا، زننا، یہ اس طرح کے جو ہے حروف آ جاتے ہیں۔ معطل جو ہے ایسے جس میں حروف علت ہو، اس کی بھی 2 کیٹیگری ہے: مفرد اور مرکب۔ مفرد میں جو ہے وہ اگر شروع میں حروف علت آ رہا ہے تو اسے مثال کہتے ہیں، جیسے وصلہ، واو شروع میں ہے، یا ایسا، یا جو ہے وہ شروع میں ہے۔ اگر درمیان میں حروف علت ہو تو اس کو کہتے ہیں اجوف، جیسے کالا، با۔ اور ناقص کیا ہوتا ہے؟ جس میں آخر میں حروف علت،
یہ کہلاتے ہیں مفرد۔ اس کے علاوہ مرکب میں کیا ہوتا ہے، جب دو حروف علت اکٹھے ہو جائے، ایک ہی جو ہے فعل میں دو حروف علت اکٹھے تو اسے کہتے ہیں مرکب، یعنی دو ایک سے زیادہ ہو۔ جیسے لفیفے جو ہے کیا ہوتا ہے، مفروق، مفروق فرق کرنا، یعنی اس کے اندر جو ہے مقرون اور مفروق، مقرون قریب قریب ہونا، جیسے واقعہ، اب یہ دیکھیں ایک مفروق ہے اور مقرون میں کیا ہوگا، یہ جو ہے کیا آ رہا ہے واعیہ، یعنی دو حروف کے درمیان ایک صحیح حرف آ جاتا ہے۔ پھر ہے محمود، اس میں حمزہ اور حروف علت دو ہو جاتے ہیں، آتا میں حمزہ بھی آ گیا اور یا بھی آ گیا۔ اسی طرح اجوف ناقص کیا ہوتا ہے، اس میں بھی یہ دونوں جو ہے وہ علامتیں شامل ہو جاتی ہیں، اکٹھی ہو جاتی ہیں اجوف کی، یعنی علامت ناقص جو ہے وہ بھی آ جاتی ہے اور مضاف کی یعنی ڈبل حرف کی بھی آ جاتی ہے۔ تو یہ معطل کی تھی، آئیے اس کو ایک اور طریقے سے ہم اس حساب سے پڑھیں گے۔ فعل صحیح اس میں کیا ہے اور فعل ناقص اس میں کیا ہے۔ فعل صحیح میں سالم ہوتا ہے جیسے داخلہ، غیر سالم میں جیسے محمود اور جیسے مضاف، اور غیر صحیح میں کیا ہے، مثال جس میں شروع میں جو حروف علت آئے، اجوف جس میں درمیان میں حروف علت آئے، ناقص جس کے آخر میں حروف علت، اور لفیف کیا ہے جس میں دو حروف علت آ جائے، وہ اگر اکٹھے آ رہے ہیں تو مقرون یعنی قریب قریب، اور اگر درمیان میں کوئی حرف ہے جیسے وقع یا، دیکھیں کاف بیچ میں آ گیا تو واو بھی کمزور ہے یا بھی کمزور ہے، تو یہ کیا ہو جائے گا، یہ کہے گا مفروق، لفیف مفروق فرق کرنے والا۔ تو آئیے آج ہم مثال کی جو ہے ابتدا کرتے ہیں۔ مثال کیا ہے، کسی مادے میں فا کلمہ کی جگہ حروف علت وا یا آ جائے تو اسے مثال کہتے ہیں، یعنی کسی جو ہے فعل کے شروع والا حرف اگر علت ہو، جو وا تو یا ہوتا ہے یا پھر یا ہوتا ہے، تو اس کو جو ہے کہیں گے، اس کی دو مثالیں، مثال واوی اگر واو آ رہا ہے، مثال یائی اگر یا آ رہا ہے۔ اب اس کا سارا پڑھنے کا مقصد کیا دیکھیں، اصل میں یہ حروف جو ہیں یہ تبدیل ہوتے ہیں، اس کے لیے ہمیں اس کے قواعد یاد کرنے پڑتے ہیں۔ ثلاثی مجرد سے ماضی فعل میں یعنی معروف اور مجہول جو ہے کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، یعنی ماضی کے اندر جب یہ بنتے ہیں، مثال میں جس کے شروع میں جو حروف کمزور آ رہا ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ آئیے اس کی مثال، اور مزید فی سے جو ہے ماضی کے چند ایک صیغوں میں تبدیلی ہوتی ہیں۔ اگر با فتحات وہابا، یہ ایک مثال، اس کو ہم چاہتے ہیں ہم مضارع بنانے کے لیے کیا کریں گے، اس کے شروع میں کیا لگاؤں کہ مضارع بن جائے، علامت مضارع۔ علامت مضارع کیا لگے گی، پہلے صیغے کے لیے یا لگائیں اسے اور اسے مضارع بنائیں، وہابا سے مضارع بنائیں، جی کیا بنے، یوہبا، یا لگا واو کے ساتھ ملے گا، یوہبا، گڈ، آپ نے صحیح کوشش کی لیکن ایسا نہیں ہے، یہ بننا چاہیے تھا یوہبو، کیونکہ مضارع میں آخری کے اوپر جو ہے پیش آ جاتا ہے، اور یا علامت جو ہے اگلے حرف کے ساتھ عین کے ساتھ جو ہے جزم سے مل جاتی ہے۔ یوہبو کی بجائے یہ واو گر جاتی ہے، جب واو گرے گی تو یہ کیا بنے گا، یہبو۔ اسی طرح ایک اور لیتے ہیں، وعدہ۔ اب وعدہ جو ہے دیکھیں شروع میں واو آ رہا ہے، اب اس کا جو اگر ہم وہ بنانا چاہیں مضارع، علامت مضارع لگائیں اور بنائیں، مضارع بنائیں، وعدہ کا مضارع بنائیں، یوعدو، یوعدہ، بننا یہ چاہیے تھا یوعدو، لیکن یہ یوعدو نہیں بنتا، اس کی واو غائب ہو یعدو، جاتی، یعدو۔
یعنی مضارع کے اندر جو ہے مثال کے اندر کیا ہوتا ہے واو گر جاتی ہے. ایک اور مثال ہے وَأَرِسَا، اس کا بنائے مضارع کیا بنے گا یوریسو. یوریسو یوریسو کی بجائے یہ یریسو بنتا ہے. یریسو ان تینوں مثالوں میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ واو آنے کی بجائے جو ہے وہ غائب ہو گئی. تو اس لیے مضارع کے اندر جو ہے واو کے اندر تبدیلی آتی ہے مثال میں. اگر بات کروما سے ہو تو کیا ہوتا ہے یہ دیکھیں. واو برقرار، اگر کوئی لفظ بات کروما سے آ رہا ہے تو اس میں مضارع جب بنائیں گے اس میں واو برقرار رہے گا. دیکھیے مثال مثلا واہودا واو کے اوپر پیش بتائیے یہ بات کروما سے ہے. اب اس کا جب ہم مضارع بنائیں گے تو کیا بنے گا؟ بنائیے یوہدو یہ اس میں واو یوہدو 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 یعنی واو باب کروما سے جب آئے گا کروما اسی طرح جیسے باب نصرہ سے ینصرو بنتا تھا درمیان میں پیش. یہ اسی طرح کروما جو ہے اس کے ماضی کے اندر جو پیش کرتا ہے اس کا جو ماضی کا ہوتا ہے اس سے جب واو رہتا ہے. جبکہ فتح داربا یا پھر حاسبہ جو ہے اس میں واو رہتا ہے. یہ کتنے ہو گئے؟ 4 ہو گئے. اب پیچھے 2 کون سے باب رہ گئے بھائی؟ ایک تو نصرہ رہ گیا، نصرہ سے یہ آتا ہی نہیں شروع میں ہو گیا. اب ایک ہی آخر میں رہ گیا سامیہ. آئیے دیکھتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے. اگر باب سامیہ سے ہو یعنی ثلاثی مجرد اور اس کا مضارع بنانا ہو تو عموماً واو برقرار، عموماً کبھی کبھی گر بھی جاتی ہے. جیسے واجیلا، واجیلا جو ہے یہ ایک لفظ تھا، اس سے جب ہم مضارع بنائیں گے تو یہ کیا بنے گا یوجدو جیسے کروما میں تھا. لیکن بات سمجھا کہ 2 الفاظ خلاف قاعدہ استعمال ہوتے ہیں، 2 ہی ہیں، ان کو آپ یاد کر لیجئے گا. کیا؟ واسیع، وسیع ہونے سے اس کا یوسعو کی بجائے یسعو آتا ہے، یعنی اس میں واو گر جاتی ہے. ایک یہ ہے اور دوسرا ہے واتیہ. واتیہ جو ہے اس میں بھی یو کی بجائے جو ہے یتا تو لہذا ان دونوں میں جو ہے واو، باقیوں میں جو ہے اس کے الفاظ میں جو ہے واو گر جاتے ہیں. چلیں اب یہ اس کو ایک اور نظر سے دیکھ لیں. مثال واوی ثلاثی مجرد کے باب نصرہ ینصرو سے استعمال نہیں ہوتا، لہذا اس کو ہم نے علیحدہ کر دیا. مثال وائی میں تبدیلی صرف مضارع معروف میں ہوتی ہے، وہ بھی 3 ابواب میں، جیسے فتح یفتحو سے، ضربا یضربو سے، حاسبہ یحسبو سے ہوتا ہے. تبدیلی یہ ہوتی ہے کہ مضارع معروف میں واو گر جاتی ہے، جیسے وہابا سے یحبو، ولجا سے یلجو اور اسی طرح واردہ سے مثال یائی کو دے لیں. مثال یائی ثلاثی مجرد کے بعد نصر اور حاسبہ سے استعمال نہیں ہوتی. باقیوں میں کیا ہوتا ہے دیکھیں، یاسرا سے یا سیرو اور جو ہے یا نا سے یا آؤ، اور اسی طرح جو ہے یہ یتیمہ سے یعنی یہ 2 تے رہیں گے. اسی طرح ہے لفظ یقوت سے یقوت، یہ یا کی مثال ہے کہ یا کے اندر جو ہے عام طور پہ تبدیلی نہیں. اچھا، واو ساکن کے ما قبل اگر کسرہ زیر ہو، یہ اہم نکتہ ہے. اگر واو سے پہلے ساکن ہے واو اور اس سے پہلے جو ہے زیر آ جائے تو واو کو یا میں تبدیل کر دیتے ہیں، یہ تجوید کا رول ہے. اور یا ساکن سے ما قبل جو اگر دمہ یعنی پیش ہو تو یا کو واو میں تبدیل کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ زیر جو ہے اس کی آواز یا کے ساتھ جڑتی ہے اور پیش کی جو ہے واو سے جڑتی ہے. اگر وہاں یا آ رہا ہے اور اس سے پہلے جو ہے وہ واو ساکن ہے تو پھر یا میں تبدیل ہوگا، اور اگر دمہ ہے تو واو میں ہوگا. جیسے یہ دیکھیں
सालू से ई सालू, वाव जो है या में हो गया, क्यों? वाव से पहले जेर है, हाँ कबल क्या आ रही है, पहले जेर आ रही है। इसी तरह मुदारे मजहूल में गिरी हुई वाव वापस है। कैसे? मसलन या हबू हमने ये बनाया था मुदारे, जब इसका मजहूल बनाएंगे तो क्या बनेगा? यू आलू, यू आलू के वजन पे यू हबू, वाव वापस आ गई। इसी तरह या एदू का जो है वो क्या होगा, और यू अदू जो है, और या रेसू से क्या होगा, यू रसू। ये देखें तीनों में वापस यू हबू, यू अदू, यू रसू, ये जो हमने तीन लफ्ज शुरू में लिए थे, वहाबा, वहादा, वारसा, उनमें अगर मजहूल बन रहा है तो उसमें वाव वापस है। अमर कैसे बनते हैं? अमर जो है वो, इसका अमर जो है मुदारे की इस्तेमाली शक्ल से कायदे के मुताबिक बनता है। उसके लिए क्या करते हैं, इलामत मुदारे गिरा देते हैं और लाम कलमा को मजूम कर देते हैं, उस पर जज्म ले आते हैं। जैसे वहाबा से ताहबू, अब ताहबू जो है बे को साकिन किया, ताहब। वासुमा से तवस्सुम, तवस्सुम में मीम को साकिन का तवस्सुम हो गया। वादा से याएदु, दाल को साकिन किया, याएद को ये जो हटाया, ईदो देता। वारेसा से यारेसु था, या हटाया, सात को सात को छे को जो है साकिन किया, तो क्या हो गया, रिस हो जाएगा। इसकी फिर ये एग्जांपल्स हैं कुरान से, इनको देख लीजिएगा। खुलासा मिसाल वावी के बुनियादी क़ायद का ये है, सुलासी मुजर्रद से दोनों में यानी माजी, मारूफ और मजहूल में कोई तब्दीली नहीं। अलबत्ता फेल मुदारे मजहूल जो है उसमें भी कोई तब्दीली नहीं होती। फेल मुदारे मारूफ में अक्सर अफ़ाल में वाव गिर जाती है, बाप तो रुमा और सामिया में नहीं। मसलन यू हबू की बजाय या हबू इस्तेमाल होता है, और अमर में क्या होता है, मुदारे की इस्तेमाली शक्ल कायदे के मुताबिक बनती है। मसलन वाहबा से हब, यानी यू हबू बनेगा, या हबू जो है या हटी और बेसाकिन हुई। तो ये इसकी 4 पॉइंट हैं, इन्हें देख लीजिएगा। आगे ये इसकी मिसालें हैं। एक और कहता है, बाप इफ्तफाल में मिसाल के फा कलमे की वाव या को ता में तब्दील करके अफ्ताल की ता में मदगुम कर देते हैं। ये भी जो है वो कहता है। मसलन वसला बाप से इफ्ताल में क्या करते हैं, उतसला, उतसला में ये जो वाव है ये ते में तब्दील हो जाए, तो ये क्या होगा, इत्तसला। और दोनों ते को, ये तजवीद का कहता है, अगर एक पहले साकिन है और दूसरे पे हरकत आ रही है तो उन दोनों को मर्ज कर देते हैं, उसको कहते हैं इदगाम। इदगाम करेंगे तो क्या होगा, इत्तसाला, यानी ये वाव जो है ये ते के अंदर तब्दील होता है। मज़कूरा कायदा का इतलाक पूरी सर्फ़ सगीर पर होता है। पूरी सर्फ़ सगीर का मतलब है सर्फ़ सगीर के जितने वो हैं सीगे हैं उन सब पे ये अप्लाई होगा। इसकी मिसालें देखें यहाँ से, ये देख लीजिए, पूरी गिरदान जो है इसकी यहाँ पे दी है। मिसाल वाई के चंद जो है वो मस्दर देख लें, ये तब्दील होते हैं अल्लत उन या इल्लत उनके जो है वजन पे होते हैं मस्दर, और जब ये असली हालत शिकल से फा कलमा यानी वाव को गिरा देते हैं और आखिर में गोलता का इजाफा कर देते हैं, और साकिन एन जो कलमा होता है उसको कसरा या फतह देते हैं। जैसे वासिया से यह से वस, हाँ वसउन, या वसला यासिलू से वसलुन, वहाबा याहबू से वहबुन, वसला यासिलू से वसलुन। ये इसमें इस्तिस्ना भी है। मिसाल वावी के चंद अल्फाज कुरान करीम में क़वाइद से हट कर आए हैं। जैसे वासिना जो है इसका मुदारे होता है यूसनु, लेकिन वाव नहीं गिरी, बल्कि इसका क्या मसला रहता है, सिन्नातु, जो इसके उलट है। तो लिहाजा ये कुछ इसी तरह वो की
تت اور واحدن کی جو ہے واو حمزہ میں تبدیل ہو کے او کی تت اور احدن جو ہے استعمال ہوئے. یہ اسنا. تو آئیے آج کا تو سبق بہت ہی آسان ہے. یہ آپ لوگ بلکہ جانتے ہیں پہلے سے کہ نبی کی جمع انبیاء، غنی کی اغنیاء، عالم کی علماء، عاقل کی عقلاء، فقیر کی فقراء، حکیم کی حکماء، قلم کی کلام کی اولاد، نہر کی انہار، نور کی انوار، رجل کی رجال، قلب کی قلاب، عبد کی عباد، عقل کی عقول، یعنی پرندہ جو ہے اس کی طیور، کتاب کی کتب، خشگن خوشگن خوشگن، تاجر تجار، مسجد مساجد، مدرسہ مدارس. یہ آپ کو آتے ہیں، اس میں ہم نہیں الجھیں گے. ہاں یہاں ایک تھوڑی سی ایکسرسائز ہے. یہ کچھ ایک گروپ میں لفظ دیے ہیں: ظاہرن، کرسیون، وطن، شجرن، طفل، یوم، بیت، باب، نجم، مال. اور دوسری طرف ان کی جمع دی ہے. ظاہر کی ہوتا ہے اظہار، کہاں لکھا ہے؟ یہ اظہار. کرسی کی ہوتی ہے کراسی، یہ کراسی. وطن کی ہوتے ہیں اوطان، اوطان یہ لکھا ہوا ہے. شجر کی ہوتی ہے شجار. طفل کی ہوتی ہے اطفال. یوم کی ایام. بیت کی بیوت. باب کی ابواب. نجم کی نجوم. مال کی اموال. یہ ان کو آپس میں اصل میں ملانی. اب یہ کچھ جملے ان کو غور سے دیکھیے گا. یہ لڑکے ہیں ہا اولائے طلاب، یہ شاگردنے ہیں. ہا اولائے تلمیذات، وہ تاجر ہیں. اولائے کا تجار، وہ بیٹھی ہیں. اولائے کا جالسات. یہ دیکھیں یہ سب کیا ہے؟ ذی روح ہے. ان میں کیا کلیہ یہ ہے؟ جمع کے لیے جمع، مذکر کے لیے مذکر آتے ہیں. اب آگے غور کریں. یہ قلم ہے. حاضہ اقلام، وہ کتابیں ہیں. تل کا کتب، یہ پرندے ہیں. حاضہ طیور، وہ کتے ہیں. تل کا کلاب. یعنی جو غیر ذی ہیں ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ مونس. اشارہ کیا آتا ہے؟ مونس واحد. ایک تو واحد آتا ہے، دوسرا مونس آتا ہے. دیکھ لیں یہ سارے حاضہ تل کا، حاضہ تل کا. حالانکہ اقلام جو ہیں وہ مذکر ہیں، کتابیں مذکر ہیں عربی میں، طیور جو ہیں وہ مذکر ہیں، اور کلاب بھی مذکر ہے. لیکن اس کے ساتھ کیا آ رہا ہے اس میں اشارہ؟ مذکر مونس. اب اسے دیکھیں. لڑکے حاضر ہیں. اولاد و حاضرون، آدمی عقل مند ہے. الرجال و عاقلون، تاجر سچے ہیں. التجار و صادقون، مالدار لوگ بخیل ہیں. اغنیاء و بخیل. یہ جو ذی عقول ہے ان کے ساتھ جو ہے جمع سالم آتی ہے. حاضر سے حاضرون، عاقل سے عاقلون، صادق سے صادقون، بخیل سے بخیلون. اور ادھر دیکھیں قلم نہیں ہے. اقلام جدیدۃ، پرندے خوبصورت ہیں. الطیور جمیلۃ، کتابیں پرانی. الکتب قدیمۃ، نہریں جاری. انہار جاریۃ، کتے سوئے ہوئے. الکلاب نعمت. اب یہ دیکھیں یہ سب جمع ہے. الکلام، الطیور، کتب، انہار، الکلاب. لیکن ان کے ساتھ صرف کیا آ رہی ہے؟ مونس واحد. مونس آ رہی ہے. اب یہ جو ہے ان کے ہمیں جمع واحد کرنے. ذکی، ازکیا، انب، اناب، ابا، ابا، صغیر، صغار، علم، علوم، حدیقہ، حدائق، تلمیذ، تلامذ، کبیر، کبار، صوب، سیاب، نوافذ، نوافذ، فواکہ، فواکات، استاذ، استاذہ، اخوان، شارع، شوارع، اور غرف، غراف، دروس. اور اسی طرح ثمر، اسمار، ابن، ابنا، مراسم، بنت، بنا. یہ دیکھیں ذکی، یہ ان کی واحد ہے جو ہم نے ابھی دیکھا تھا. اردو میں ترجمہ الحدائق جمیلۃ، باغ جو ہیں خوبصورت ہیں. الاولاد صغار، بچے چھوٹے ہیں. حاضہ الناب، یہ انگور ہیں. الازہار مفتوحۃ، پھول کھلے ہیں. الاستاذۃ اطفون، استاد مشفق ہیں. الدروس سہلۃ، سبق آسان ہے. الفقراء صابر، جو فقیر ہیں وہ صبر کرنے والے. الاطفال اذکیون، بچے جو ہیں ذہین ہیں. الابواب مغلق، دروازے بند ہیں. تل کا مناسب، یہ جو ہیں کیا ہے؟ پینسلیں ہیں. اب اس میں جو غور کرنے کی بات ہے، دیکھیں یہ زیرو، اولاد آیا، اطفال آیا،
फुकरा है, इनके सब सालिम यानी जमा आ रही हैं, जमा के साथ जमा। लेकिन हाजे ही अनाबू, ये देखिए ये गैर सी है, इसमें क्या है, इशारा कौन सा आ रहा है, वाहिद मुअन्नस। अब ये एक उलट चीज है, ये आपने कुलिया सीखना है। जमा अगर गैर जी रू की आ रही तो उसके साथ हम क्या लाते हैं, सिर्फ वाहिद मुअन्नस। और अगर जो है वो गैर जी की जमा आ रही है तो उसके लिए इशारा क्या लाते हैं, वाहिद मुअन्नस इशारा। उलट है, यानी पहले हमने ये देखा था कि यहाँ जमा होता था तो हम जैसे हम कहते थे बयूतुन सगीरतुन, या इसी तरीके से जो है हम कहते थे अल जिबालू कबीरतुन। यहाँ क्या है, देखिए पहले वाहिद मुअन्नस इशारा आ गया और उसके साथ जम है, बस ये आपने याद रखना है। बा खूबसूरत है, लड़के छोटे हैं, ये अंगूर है, देखिए ये अंगूर में इसमें इशारा हाजे ही आएगा। फूल खिले हैं तो फूल जो है वो इजहार है तो उनके साथ मफ्तूहतुन क्या आएगा, मुअन्नस वाहिद आएगा। अगर शुरू में मुब्तदा, इसे कहते हैं मुब्तदा, अगर जमा आ रहा है गैर ज़ीरू का तो उसकी सिर्फ जो है अमूमन क्या, नकरा और मुअन्नस वाहिद आएगा। और अगर सिर्फ जमा आ रही है तो खबर जो है उसकी क्या होगी, वाहिद मुअन्नस होगी। खबर वो जो है मुब्तदा जो है उसका वाहिद मुअन्नस होगा। ये उलट इसका बनता है। जैसे सबक आसान है, अल दरूसु सहलतुन, वाहिद मुअन्नस आएगी। भाई मुखलिस है, अखवानु मुखलसूना, खिड़कियां खुली हैं, अल नाफिजतु फतहतुन, मुअन्नस एक आ जाएगा। सितारे चमकदार हैं, अल नजूमु लाइमतुन, अन नजूम जमा का सीगा पहले आ गया तो आगे जो है वो मुअन्नस वाहिद आएगा। ये घर है, हाजे ही बयूतुन, बयूतुन जमा है तो उससे पहले क्या है, मुअन्नस वाहिद का सीगा आएगा। और इसी तरीके से वो कापियां हैं, तिल का कुर्रिसातुन, कुर्रिसातुन जमा का सीगा आ रहा है तो उससे पहले क्या है, इशारा क्या आएगा, मुअन्नस का आएगा, तिल का आएगा। बस ये आपने, दिन छोटे हैं, दिन छोटे हैं। अब दिन छोटे छोटे जो है उसके लिए हम दो तरीके से, अगर जमा लेते हैं शुरू में अय्यामुन तो क्या लाएंगे, सगीरतुन। अगर छोटे को जमा लेते हैं असगार, असगार लेते हैं तो क्या होगा, यहाँ पे यौम उसका मुअन्नस लफ्ज लेकर आना पड़ेगा। यौमतुन अस्वारुन, सहलतुन अफ़वानुन मुखलिसतुन नाफिज़तुन मफ्तूहतुन नजूम लाइमतुन हाज़ी बयूतुन औलादु मुतईउन अत्तुजारु अमीन तिलकल कुर्रसातुन अलबनातु जालिसातुन अलअय्यामु सगीरत। तो अल्लाह से दुआ है वो हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक दे। सुभान अल्लाह व बिहम्दि, सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अब चूंकि यहाँ पे अजान का वक्त हो गया, नमाज का, तो इसको हम आज